ناظرین اکرام السلام علیکم۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے کہا تھا بس 6 بیعت کر، اب کیا کرنا چاہیے۔ ان کے دور میں اتنا کچھ کرنے کی ضرورت نہ تھی جس قدر آج ہے، کیونکہ تب گھر بنانے کا مسئلہ درپیش تھا۔ اب گھر کو ٹھیک کرنے، اسے صاف ستھرا رکھنے کا جتن کرنے کی ضرورت ہے۔ انسانی تاریخ واقعات اور سانحات سے بھری ہوئی ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ یادوں سے محو ہوتے چلے گئے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے خاندان کے ہمراہ شہادت ایک واقعہ ہے جو صدیاں بیت جانے کے باوجود بلایا نہیں جا سکا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ تا قیامت ثمر کی یاد دلاتا رہے گا کہ حق اور رسولوں کی خاطر اپنی جان قربان کر دینے والے عظیم انسان تاریخ میں امر ہو جایا کرتے ہیں، جبکہ یزید جیسے شخص بزور طاقت حکومت پر قابض ہو جانے کے باوجود اچھے الفاظ سے یاد نہیں کیے جاتے۔ دنیا میں بہت لوگ آئے اور چلے گئے، لیکن زندہ انہی عظیم شخصیات کا نام رہتی دنیا تک رہتا ہے جو اپنی زندگی کسی نیک مقصد کے لیے وقف کر دیتے ہیں اور وقت آنے پر اپنی جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ وہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسی مثال بن جاتے ہیں جن کے نقش قدم پر چلنا ہر اصول پسند انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت انسانیت کے حوالے سے اقوال ہر زمانے میں ہر شخص کے لیے مشعل راہ ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اصولوں کے لیے موت کو شہادت اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو قابل افسوس سمجھتا ہوں۔ حقیقی دوست وہ ہے جو برائی سے بچائے اور دشمن وہ ہے جو برائیوں کی ترغیب دلائے۔ سب سے بڑا سخی وہ انسان ہے جو بدلے کی توقع رکھے بغیر عطا کرے۔ اس قوم کو کبھی فلاح حاصل نہیں ہو سکتی جس نے خدا کو ناراض کر کے مخلوق کی مرضی خرید لی۔ میری نظر میں ہمارے ارد گرد غیر یقینی حالات اور بے سکونی کی ایک بڑی وجہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فلسفہ شہادت سے روگردانی ہے۔ ہم ہر سال ان کی عظیم قربانی کی یاد تو منا لیتے ہیں، لیکن اپنی عملی زندگی میں ان کے روشن حصولوں کو نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ کرسی، اختیارات اور مال و دولت سب آنی جانی چیزیں، اصل اہمیت انسان کے اعلیٰ کردار کی ہوا کرتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان سمیت شہادت قبول کر لی، لیکن انسانی معاشرے کے لیے زہر قاتل نظام موروثیت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ہم سب کا اصول اتفاق ہونا چاہیے کہ باپ کے بعد اولاد کو میرٹ کے خلاف عہدہ دینے سے معاشرے میں انتشار پھیلتا ہے۔ غور طلب امر ہے کہ آج مغرب اور دیگر جمہوری معاشرے ترقی کی دوڑ میں تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے موروثیت کو خیرآباد کہہ کر عوام کے خود ارادیت پر مبنی اس نظام حکمرانی کو رائج کر رہے ہیں جس کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عظیم قربانی دی تھی۔ ہم ہر سال 14 اگست یوم آزادی کے دن کو تجدید عہد کا دن سمجھ کر مناتے ہیں، کیونکہ اس دن برصغیر کے مسلمانوں نے اپنے عظیم مفکر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی پرخلوص اور ولولہ انگیز قیادت میں طویل جدوجہد اور بیش بہا قربانیوں کے بعد برطانوی سامراج اور ان کے ہندو غلبے کو شکست دے کر ایک آزاد اور خود مختار وطن حاصل کیا۔ مسلمانوں نے اپنے رب سے یہ عہد کیا تھا کہ اس پاک سرزمین کو اسلام کا گہوارہ بنائیں گے۔ پاکستان ایک فلاحی مملکت ہوگی جہاں عوام کو اسلامی طریقے زندگی کے مطابق رہنے کے مواقع فراہم کیے جائیں گے تاکہ وہ سیاسی غلامی، جبر و استحصال اور معاشی ابتری سے نجات پا کر ایک روشن مستقبل تعمیر کر سکیں۔ اگر ہم حالات کا بغور جائزہ لیں تو ہمیں سیاسی آزادی تو مل گئی، لیکن اقتصادی آزادی سے اب بھی ہم کوسوں دور کھڑے ہیں، جبکہ معاشی آزادی کے بغیر آزادی بے معنی ہے۔ لیکن افسوس کہ 75-76 سال سے عرصہ گزرنے کے باوجود بھی ہم ابھی تک خود کفالت اور خود انحصاری کی منزل سے بہت دور ہیں اور ہم ترقی پذیر ملکوں کی برادری میں آخری صف میں کھڑے ہیں۔ لہٰذا 14 اگست آزادی کا رواں ہمیں اپنی غفلتوں، کوتاہیوں اور خرابیوں کا محاسبہ کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے اور ہمیں بہتر مستقبل کے یہ جدوجہد کا پیغام دیتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ آزادی کی بقا و تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ ملک کے تمام قدرتی وسائل سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے ایسا نظام وضع کیا جائے تاکہ ملک تیزی سے ترقی کرے۔ اگر ہم آج اپنا محاسبہ کریں تو ہم انہی کے سنہرے اصولوں کے ساتھ لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہماری بقا اسی میں ہے اور بیرونی دشمنوں سے نجات حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ خودکش حملوں اور دوسرے مسائل کا مقابلہ کرنے کے لیے انہی اصولوں پر عمل کر کے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم آج عزم کر لیں گے تو قدرت بھی ہمارا ساتھ دے گی اور حقیقی معنوں میں آزادی کی ان نعمتوں سے بھی بہرور ہو سکیں گے جن کے لیے ہم نے پاکستان بنایا تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔